اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک مشہور شخص ہے یوٹیوبر مرزا محمد علی انجینئر، اس کی ایک ویڈیو مجھے کسی دوست نے بھیجی ہے، اور وہ گفتگو غالباً میں نے پہلے بھی کہیں سنی ہوئی ہے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں حضرت امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے برابر ہو گیا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور ہمارے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس فرمان کا مصداق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پچھلے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اگلوں کے اوپر یہ لعن طعن کریں گے۔ تو اس جیسا شخص، بے ادب شخص، گستاخ شخص، بے علم شخص اور مطلق جاہل شخص وہ اس طرح کرے کہ حضرت امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جیسی شخصیت کے مقابل آنے کا دعویٰ کرے، ان کی برابری کی کوشش کرے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اسی روایت کا مصداق ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک، بس اللہ تعالیٰ سب کو ایسے پناہ عطا فرمائے کہ ان کے اوپر یہ لعن طعن کرنے والی بات ہے، اور ان کی ذات کے لیے یہ گالی ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر، اس کے متعلق میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ہمارا کچھ اس کے ساتھ علمی اختلاف نہیں ہے، اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صالحین کاملین جو لوگ ہیں، صوفیاء کرام ہیں، جن کا احسان ہے اس امت کے اوپر، جن کی خدمات ہیں، تو ان کے اوپر وہ لعن طعن کرتا ہے، ان کے بارے میں وہ بے باک ہے، اس کی زبان کے اندر وہ ان کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایسے شخص کا انجام میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں ہمارے اٹک میں بھی ایک شخص ہوتا تھا، وہ اسی طرح اولیاء اللہ کے متعلق اس قسم کے جملے بولتا تھا کہ اب میں دریا شریف والے کا آپریشن کروں گا، اب میں گولڈا شریف والوں کا آپریشن کروں گا، تو پھر اسی طرح ہوا کہ اس کی زبان لٹک کے باہر آ گئی، اور مرا تو اس کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ تو یہ انجینئر بھی ایسا ہی ہے، دنیا کے اندر اس کا کوئی معلومات ہے، علم تو نہیں ہے، بہرحال چلو علم ہی کہہ لیں، اس کا علم نافع نہیں ہے، اور مرنے کے بعد اسی طرح ہوگا کہ اس کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ مختصراً مجھے اس بھائی نے یہی کہا کہ حضرت امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق آپ کچھ عرض کر دیں۔ تو میں بھی سفر کے اوپر ہوں، بھی جا رہا ہوں جمعہ پڑھانے کے لیے، راستے کے اندر رکا ہوں۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ حضرت امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت زمانے کے اندر زمانوں کے اندر زمانوں بعد پیدا ہوتی ہے۔ بعض علماء نے انہیں 10ویں صدی کا مجدد شمار کیا ہے، 10ویں صدی کا مجدد انہوں نے شمار کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا اسم گرامی محمد عبد الرحمن ہے، محمد عبد الرحمن آپ کا نام ہے، اور لقب ہے آپ کا جلال الدین۔ اور سیوط یہ مصر کے اندر، مصر کا ایک قصبہ ہے، تو اس کا محلہ آپ کہہ لیں یا مصر کا قصبہ کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ تو مصر کے اندر یہ ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے سیوط مکے بھی اس کو کہتے ہیں، اور بر مکے بھی غالباً اس کو کہا جاتا ہے، تو اسی نسبت سے آپ کو سیوطی کہا جاتا ہے۔ تو اسی محلے کے اندر سیوط کے اندر آپ 849 کو پیدا ہوئے، دنیا کے اندر آپ تشریف لائے۔ آپ کے جو والد گرامی ہیں تو ان کا جو تعلق تھا، تو اس وقت جس وقت حضرت امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، تو اس وقت یہ عباسی جو خلفاء تھے، تو ان کی حکومت تھی وہاں پر۔ بس سادی سی بات آپ یہ یاد رکھ لیں کہ ان کے خلفاء، مصر کے اوپر ان کے خلفاء کی حکومت تھی، عباسیوں کی۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے خود لکھا ہے کہ پھر چونکہ آپ کی عمر مبارک 6 برس تھی جس وقت آپ کے والد گرامی دنیا سے چلے گئے تھے، تو انہوں نے اسی طرح کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بادشاہ تھا وقت کا، جو خلیفہ تھا، تو میرے والد گرامی کے جنازے کے ساتھ وہ بار بار چلتا رہا، اور جا کر میرے والد گرامی کی تدفین ہوئی، یعنی ان کی تدفین اور تکفین کے اندر وقت کا جو بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، وہ شامل ہوا تھا۔ پھر بعد میں جس وقت حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پڑھنے لکھنا شروع ہو گئے، تو آپ کو معاشی ٹینشن پوری زندگی کے اندر اسی وجہ سے نہیں رہی کہ آپ کی جو معاشی کفالت تھی، تو وہ معاشی کفالت انہی لوگوں نے کی ہے، یعنی بادشاہ وقت نے کی ہے۔ حکومت کی طرف سے باقاعدہ آپ کو وظیفہ ملتا تھا، تو اس وجہ سے پھر آپ نے باقاعدہ زندگی کے اندر اس طرح آسانی کے ساتھ آپ دین کی خدمت کے اندر مشغول رہے۔ 8 سال آپ کی عمر مبارک تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ قرآن حکیم آپ نے حفظ کر لیا تھا 8 سال کی عمر کے اندر۔ پھر اس کے بعد مختلف علوم کی طرف آپ متوجہ ہوئے، اور حسن المعاذرہ کے اندر آپ خود لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدسہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے مجھے 7 علوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامل عبور عطا فرمایا ہے۔
یعنی آپ کا یہ تبحر علمی آپ نے خود بیان فرمایا فاما بنعمت ربک فحدث، تقدیس نعمت کے طور کے اوپر کہ 7 علوم کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے عبور عطا فرمایا، جن کے اندر تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، علم کلام ہے، بدیع ہے، بیان ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور حسن المعاذرہ کے اندر یہ آپ نے 350 اپنی کتابیں اس وقت جس وقت وہ تصنیف تھی، اس کے بعد یعنی کل آپ کی جو تصانیف ہیں ان کی تعداد 500 سے زائد ہے، 500 سے زائد کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں، 500 سے زیادہ کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی صاحب نے۔ تو 7 علوم کے اندر آپ ماہر تھے، 15 سال یا 16 سال آپ کی عمر مبارک تھی، غالباً 866 کے اندر، کہ یہ جو مروجہ علوم دینیہ تھے اس زمانے کے اندر، ان کے اندر آپ نے وہ کیا کیا کہ پاس ہو گئے، ان کے اوپر عبور حاصل کر لیا، فارغ ہو گئے ان علوم سے۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عربی تدریس کی اجازت مل گئی تھی۔ اسی زمانے کے اندر آپ نے تصنیف اور تالیف کا کام بھی شروع کر دیا تھا، اور نظم قرآن کے اوپر آپ کا پہلا رسالہ تھا، جس کے اوپر آپ کے استاذ گرامی علامہ جلال الدین بلکینی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس کے اوپر تقریض بھی لکھی تھی۔ یہ آپ کی زندگی کی پہلی کتاب تھی۔ پھر اس کے بعد اس طرح کہ جس وقت آپ کی 22 سال عمر مبارک ہو گئی، تو 22 سال کے بعد پھر اس طرح یعنی عمر مبارک 22 سال تھی، پھر تدریس کے ساتھ آپ نے افتاء کا کام بھی شروع کر دیا، یعنی دارالافتاء کے اندر آپ بیٹھ گئے اور باقاعدہ آپ فتویٰ جاری کیا کرتے تھے۔ چونکہ حضرت امام جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی فقہ کو فالو کرنے والے تھے، تو 22 سال کی عمر مبارک کے اندر آپ نے باقاعدہ فتویٰ لکھنا شروع کیا، درس و تدریس، فتویٰ، املاء، حدیث پاک کی املاء، اس طرح آپ نے یہ کام شروع کیا۔ اور جب آپ کی عمر مبارک 34 برس ہو گئی، 34 برس جس وقت آپ کی عمر مبارک ہو گئی، تو آپ نے ان معاملات کو خیر آباد کے دیے، یعنی افتاء وغیرہ کی جو تدریسی ڈیوٹیاں تھیں اس کو آپ نے چھوڑ دیا، اور آپ تنہا ہو گئے، گوشہ نشین ہو گئے۔ اور گوشہ نشین ہونے کے بعد آپ کی 2 ہی ڈیوٹیاں تھیں، ایک لکھنا لکھانا، یعنی قال اللہ و قال الرسول لکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہو جانا۔ 34 سال جس وقت آپ کی عمر مبارک ہوئی تو آپ نے باقی معمولات ترک کر دیے، صرف اور صرف آپ اس طرح کیا کرتے تھے کہ حدیث مبارک لکھا کرتے تھے، یعنی تصنیف کا کام شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں، یہ جو شخص ان کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتا ہے، میں چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی جو 500 کے قریب تصانیف ہیں، صرف ان میں سے آپ جو ہیں تو خصائص کبریٰ کو آپ لے لیں، امام جلال الدین سیوطی کی خصائص کبریٰ، کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کے 2000 معجزات انہوں نے ذکر کیے ہیں، 2000 معجزات۔ پھر آپ کو اس کا کمال بتاؤں کہ ان 2000 معجزات کی باقاعدہ اسناد بھی انہوں نے درج کیے ہیں، یعنی ان کے جو اصل مصادر ہیں، یہ نبی پاک کی جو خصوصیت ہے، حضور علیہ السلام کا جو معجزہ ہے، اس کی اصل کیا ہے، یعنی کون سی روایتوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر مختلف کتب حدیث کی طرف آپ نے رجوع کیا ہے، اور مختلف جو مصادر ہیں ان کی طرف آپ نے رجوع کیا ہے، اور ان کے اوپر ایک ایک معجزے کے اوپر درجنوں دلیلیں آپ نے ذکر کی ہیں، درجنوں دلیلیں آپ نے ذکر کی۔ مثال کے طور پر پہلا چیپٹر ہی آپ اس کا لے لیں تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی نبوت کے اوپر بات کی کہ حضور علیہ السلام اس وقت مرتبہ ختم نبوت پر فائز ہو چکے تھے جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ غالباً 14-15 دلائل انہوں نے اس کے اوپر دیے ہیں، یعنی اوپر ہیڈنگ قائم کیے، یہ معجزہ حضور کی خصوصیت ذکر کیے، پھر اس کے اوپر 14-15 حدیث ذکر کی۔ تو ہر معجزے کے اصل جو مصادر ان تک پہنچے ہیں، ان روایات کو ذکر کیے۔ اس لیے تقریباً اس کتاب کو لکھتے ہوئے آپ کو 20 سال کا عرصہ لگا ہے، یعنی 20 سال کے عرصے کے اندر آپ نے خصائص کبریٰ روایت کی۔ خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی نے 20 سال کے اندر لکھی ہے۔ تو اس زمانے کی آپ جو مشکلات تھی، ان زمانے کی مشکلات آپ سامنے رکھیں، نہ پرنٹنگ کا دور تھا، پریس کا دور تھا، نہ کوئی عوامی لائبریریاں تھیں، اس وقت کس قدر مشکلات تھیں۔ تو آپ خود سوچیں کتنا ان کو اسفار یعنی سفر کرنے پڑے ہوں گے، کس طرح انہوں نے کتابیں جمع کی ہیں، کس طرح حدیث پاک کا مطالعہ کیا، کتنے روپے انہوں نے خرچ کیے، اور اس کے بعد ایک کتاب وجود کے اندر آئی ہے۔ تو مجھے بتائیں، یہ بزرگان دین ہے، یہ ان کی خدمات ہے، اور موجودہ دور کے اندر کوئی شخص ایسا جس کو اردو بھی صحیح پڑھنی نہ آئے، وہ اس شخصیت کے مد مقابل آئے اور اس شخصیت کے برابر آ کر وہ کہے کہ میں ان جیسا ہو گیا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر آپ کی البحر المحیط تفسیر ہے، اس کا آپ نے مقدمہ لکھا ہے الاتقان، اور تمام علماء کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ امام جلال الدین سیوطی کی جو الاتقان ہے، علوم قرآنی کے اندر سب سے مستند کتاب یہ ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ زرکشی کی البرہان بھی بہت مستند کتاب ہے، اور خود امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ جس وقت میں یہ کتاب تصنیف کر رہا تھا، یعنی الاتقان میں تصنیف کر رہا تھا، تو میں نے البرہان سے بھی فائدہ اٹھایا، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ انتہائی جامع کتاب حضرت امام سیوطی صاحب کی الاتقان۔
پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کو ویسے یہ شان عطا فرما دی کہ یہ ایک الگ تصنیف بن گئی. یعنی حقیقت میں تو یہ اس کتاب کا ایک مقدمہ تھا نا، البار المحیط کا ایک مقدمہ تھا، آپ کی تفسیر کا مقدمہ تھا، لیکن اس طرح ہوا کہ بس یہ ایک الگ کتاب الاتقان جو آپ کی علوم قرآنی کے اندر الگ ایک کتاب تصنیف ہو گئی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ شان عطا فرما دی. پھر آپ جس موضوع کی طرف آئیں، فقہ کی طرف آئیں، تو آپ کی الاویل الفتاویٰ کو اٹھا کے دیکھیں، جگہ جگہ حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابن حجر حتمی جو ہیں فتاوی حدیثیہ کے اندر جگہ جگہ انہوں نے باقاعدہ اس کو کوٹ کیا ہے، یعنی اس کو الاویل الفتاویٰ کو کوٹ کیا ہے. پھر آپ کی حدیث پاک کی طرف آئیں تو جمع الجوامع، جس کو علماء جامع الجوامع بھی کہتے ہیں، تو وہ آپ کی کتاب ہے جس میں سیاست ستہ ساری، اور غالباً اس میں نسائی شریف کو چھوڑ کر انہوں نے موطا امام مالک کو شامل کیے، اور مسانید 10 مسانید، یعنی یہ جو مسند ہوتی ہے نا، مسند امام اعظم ہو گئی، مسند امام احمد ہو گئی، اس طرح 10 مسانید، یہ ساری حدیث آپ نے ایک جگہ کے اوپر جمع کی ہیں، اور جمع الجوامع اس کتاب حدیث پاک کی کتاب کا نام، اس کو آپ دیکھیں کتنی ضخیم کتاب ہے. پھر قرآن پاک کی طرف آئیں تو سب سے ضخیم آپ کی تفسیر جو ہے در منصور ہے، اور سب سے بہترین جو مجھے ذاتی طور کے اوپر جلالین جو آپ کی تفسیر ہے، یہ 2 بزرگوں نے مکمل کی. پھر آپ کی وفات کے بعد بہرحال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو جلالین شریف ہے یہ اصح اقوال کے اوپر اکتفا کیے گئے. یعنی دیکھیں نا، تفسیر قطعی معنی کو کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، تفسیر اسی کو کہتے ہیں نا. تو اس طرح آپ نے کیا ہے کہ یعنی تمام وہ جو آپ کی تفسیر ہے نا، تو بریکٹ کے اندر جو آپ نے تفسیری قول نقل کیا ہے، سب سے اصح قول، یعنی دیکھیں نا، ایک حدیث ہوتی ہے قرآن پاک کی ایک تفسیر ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر مختلف اقوال ہوتے ہیں، تو سب سے جو صحیح اور جامع قول ہوتا ہے اس کو آپ نے نقل کیا ہے. یہ آپ کی اس شان ہے اس تفسیر کی، تفسیر جلالین کی. تو باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقریباً آپ کی 500 کے قریب کتابیں کس کس کے اوپر تبصرہ کیا جائے، اور آپ کا اتنا علمی کام ہے کہ اس زمانے کے اندر کوئی شخص سوچ سکتا ہے. تو یہ انتہائی بدبختی کی علامت ہوتی ہے کہ وہی جو بزرگ جنہوں نے خدمات دی ہیں، جنہوں نے دین کے میدان کے اندر خدمات کی ہیں، بندہ انہی کی کتابوں کو نقل کرے، اور وہ کیا کہے کہ انہی کی بتائی ہوئی باتیں، انہی کی لکھی ہوئی باتیں لوگوں کو بندہ بتائے، اور بندہ اس طرح کرے کہ ان کا سارا کام اپنی طرف منسوب کر کے ان کے مد مقابل آنے کی کوشش کرے. یعنی دیکھیں نا، کچھ روایتیں آپ بخاری شریف سے نقل کر رہے ہیں، کچھ مسلم شریف سے، کچھ امام سیوطی کی، اور سب کو ایک جگہ جمع کر کے آپ ایک کتاب بنا لیں، پھر اس طرح دوسری، پھر اس طرح تیسری. تو انہی کا کام ان سے چوری کر کے بندہ ان کے مد مقابل کہے کہ دیکھیں ان کی تو 2 کتابیں، میری 4 ہو گئی ہیں. یہ کتنی بڑی بے وقوفانہ بات ہے، اور عقل کے اندر نہ آنے والی بات ہے، اور کتنی احکامان اور بچوں والی سوچ ہے. تو یہ اس طرح ہمارے اسلاف تھے، اور اس طرح ہمارے بزرگ تھے. امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جیسی شخصیت صدیوں بعد، زمانوں بعد پیدا ہوتی ہے. پھر آپ کا انتقال ہوا ہے 911 ہجری کے اندر، آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اور آپ کی جو سیرت مبارک کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، یا جو آپ کی کتابیں ان کے اندر جو مقدمہ تعارف کے اوپر آیا، ان کے اندر سب نے یہی لکھا ہے کہ معمولی سی آپ کی بیماری تھی، یہ ہاتھ کے اوپر آپ کو ورم ہوا تھا، اور آپ نے اس طرح کیا کہ بس وہ ورم زیادہ ہو گیا، اور 911 ہجری کے اندر تقریباً یہ 61-62 سال آپ کی عمر مبارک بنتی ہے، تو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ حضرت امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی مرکت کے اوپر، آپ کے مزار کے اوپر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے ساتھ ہمیں کامل محبت نصیب فرمائے، ان کی اتباع اللہ پاک نصیب فرمائے، ان کے وہ جو علوم ہیں ان کا فیض اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے، اور ایسے بدبخت بے ایمان لوگوں سے اللہ تعالیٰ بچائے. اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی ان سے حفاظت فرمائے کہ جو لوگ ایسے بزرگوں کے متعلق دیدہ درینی کا شکار اور غلط گفتگو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے لوگوں کو بدرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.